إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں جن کا شمار، جن کو گننا اگر چاہے تو آدمی گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو یہ تم سے ناممکن ہے، گن نہیں سکتے. کن کن نعمتوں کو گنو گے؟ کن کن نعمتوں کو گنو گے؟ جیسے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے آ کر غربت کی روداد سنائی کہ میں غریب ہوں، لاچار ہوں، فقیر ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مانتا ہوں کہ تم فقیر ہو، ایسا کرو تمہارا ایک آنکھ دے دو، اس کے بدلے ہم تمہیں 100 درہم دے دیں گے، جو بھی دیں گے. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. کان دے دو، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو صرف اعضاء ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، آنکھ، کان، یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں ہیں جس کا آدمی شمار نہیں کر سکتا. بس آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. آدمی عمل کرتا جائے، اللہ اور اس کی یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھتے ہیں، اس کے شکرانے کے طور پر قبول کرتے ہیں. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے تمام اصحاب پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، قیامت تک سچے دین پر، سچے عقیدے پر چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کا وہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استدارت زمان کہیاتی، زمانہ اپنی صحیح رخ پر آ چکا، اور کہا السنہ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے جو پے در پہ آتے ہیں، اور 1 مہینہ رجب مضر کا مہینہ ہے، قبیلہ مضر کا مہینہ رجب. تو رجب کا یہ مہینہ بہت ہی حرمت والا مہینہ، اور اس مہینے کا آدمی لحاظ کرے، کیسے اس مہینے کی تکریم کرے، کیسے اس مہینے کا شرف اور اس مہینے کی اہمیت کا خیال رکھے. ویسے نہیں جیسے بدعتیوں نے اس مہینے میں بدعتیں اتنی ایجاد کر دی کہ اس مہینے کے شرف کو آدمی بھول جاتا ہے. اس مہینے کو یاد رکھتا ہے تو ان بدعتوں کے نام سے یاد رکھتا ہے، لیکن جو شرف اس مہینے کو عطا کیا گیا، جو خاص شرف اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عطا کیا کہ یہ حرمت والا مہینہ، اسے بھول جاتا ہے. اس مہینے میں اگر کوئی خاص قسم کی نمازیں پڑھتا ہے، اس مہینے میں اگر عمرے کو ضروری سمجھتا ہے، اور اس مہینے میں وہ ایسی رات اسراء اور معراج کی رات کو کہا کہ ایک متعین رات ہے، اس حساب سے کرتا ہے، تو کہا کہ یہ بدعتیں ہیں. اسی لیے سلف نے کہا، خاص کر شیخ عبداللہ بن باز علیہ رحمہ کی وہ قول جس میں کہا گیا کہ جو لوگ اسراء اور معراج کی رات مناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی 27ویں رات میں یہ چیز تھی، تو کہا کہ یہ چیز غلط ہے، اور نہ تو مہینہ مستند ہے، نہ تو تاریخ مستند ہے، بس اتنی سی بات مستند ہے، اور قرآن نے اسے بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پے در پہ شواہد حدیثیں آئیں کہ اسراء اور معراج ہوئی، لیکن کس مہینے میں ہوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں، تاریخ متعین نہیں. اگر صحابہ کرام کے پاس اگر اس کا اہتمام ہوتا
اسراء اور معراج کی رات کا اہتمام ہوتا تو ضرور وہ تاریخ یاد رکھی جاتی. تاریخ یاد نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اس رات کا کوئی اہتمام نہیں تھا، نہ تو خاص قسم کی نمازیں تھیں، خاص قسم کے روزے تھے، اور گئے گزرے زمانے میں جیسے کچھ پوریوں کی عید آ جاتی ہے، کنڈوں کی عید آتی ہے، جیسے جاہل مسلمان مناتے ہیں. ان تمام مسلمانوں کو روکنے کی ذمہ داری آپ جیسے باشعور مسلمان پر عائد ہوتی ہے. یہ وہ بدعتیں ہیں جن میں کھونے کی وجہ سے صحیح اسلام کو ہم بھلا چکے ہیں. صحیح اسلام ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، اور اسلام کا معنی اور مطلب وہ چند بدعات ہیں جو لوگوں نے گھڑ لیے ہیں. دوستو عزیزو، میں نے سورہ اسراء کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا. سبحان، پاک ہے وہ رب، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو لے گیا رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. لیلاً، رات کے کچھ مختصر سے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر کہتے ہیں بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. کیوں لے گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتلانے کے لیے، اس بندے کو نشانیاں بتلانے کے لیے لے گیا. وہ بہت ساری نشانیاں بتلائیں. میرے آج خطبے کا بس یہی موضوع ہے کہ ہم جانیں کہ وہ کیا نشانیاں تھیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے کیا. وہ کیا نشانیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو اسباب بنائے تھے جو بہت بڑا صبر اور سکون کا ذریعہ تھے. ایک ابو طالب اور دوسرے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. دونوں کا انتقال کچھ دنوں بعد، ایک ہی بعد دیگرے دونوں کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور طائف گئے، اور طائف والوں نے اتنا برا سلوک کیا اور خود ایمان نہیں لائے. اور اس عمر میں جب آدمی بڑی عمر کا ہو جاتا ہے، طائف کے سب پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، جسم لہو لہان ہے، اور اس وقت دل میں ایک غم یہ بھی ہے کہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے اور طائف کے پتھر کھائے. یاد کیجئے کہ کتنے دن لگے ہوں گے، کتنا وقت لگا ہوگا جس میں اطہر سے زخم سوکھنے. اس عمر میں ایسے پتھر پڑے کہ خون رس رہا ہو، اور ایک پتھر جسم پر اور دوسری دلی کوفت اور حزن و ملال، یہ کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے. شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی زخموں کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی اس بات کی فکر تھی کہ طائف والے مسلمان نہیں ہوئے. کہتے ہیں کہ اسی غم میں اور اسی دکھ میں قرن الثعالب کے مقام پر جب پہنچا تو مجھے اس غم سے ہوش آیا. استيقظ کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ میں پہاڑ سے نیچے اتر چکا ہوں، قرن الثعالب کے مقام پر پہنچ چکا ہوں. یہ حالات تھے. ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عزیزوں کا انتقال، دوسری طرف طائف والوں کا ٹھکرانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑا، تسلی دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء اور معراج کے سفر کا بندوبست کیا کہ چلو ہم تمہیں آسمانوں کا سفر کرواتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر کی رودات بہت ساری حدیثوں میں آئی ہے، لیکن حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مفصل حدیث جو مستند طریقے سے ساری رودات اس میں بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ہجر میں، یعنی کعبۃ اللہ کا وہ حصہ جو کعبۃ اللہ کی عمارت سے خالی ہے جسے کہتے ہیں حجر اسماعیل، وہاں میں سویا ہوا تھا. آنے والا آیا اور اس نے مجھے جگایا اور مجھے براق پر لے جایا گیا. براق ایک سواری تھی. کہا کہ اس کی تیزی اتنی جتنی کہ اس کی نگاہ پہنچے، اتنی تیزی. اور اس براق کی کیفیت بتلائی گئی کہ خچر سے تھوڑا چھوٹا، گدھے سے چھوٹا بڑا، تھوڑا بڑا، اس براق پر مجھے سوار کرایا گیا. کہتے ہیں کہ جب براق پر سوار ہونے لگے، براق شوخی کرنے لگا، مچلنے لگا، تو کہا گیا کہ جبریل امین نے کہا کہ اس سے بہتر سواری آج تک تجھ پر کسی نے نہیں کی. جو اب سوار ہونے جا رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، 40 دن کی مسافت مکے سے القدس تک
بیت المقدس جہاں القدس شہر میں ہے 40 دن کی مسافت رات کے کچھ حصے میں طے کر دی گئی. رات کا تھوڑا سا حصہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تھوڑے سے حصے میں یہ سفر طے ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسراء اور معراج کے 2 حصے ہیں. ایک اسراء کہ اللہ حرم مکی سے بیت المقدس تک آنا اور پھر بیت المقدس تک آسمانوں تک کا سفر کرنا، یہ معراج ہے. حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے اور سواری اس کھوٹنی سے باندھی جس کھوٹنی سے انبیاء اکرام باندھتے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور سارے انبیاء اس وقت بیت المقدس میں موجود تھے. شاید اللہ کی زمین پر اس سے پہلے شاید اتنے انبیاء وہاں جمع ہوئے ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں وہ سارے انبیاء وہاں جمع تھے. یہ کتنی بڑی نشانی تھی، ایک کتنی بڑی نشانی تھی. اب اگر سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ابھی نماز لینے گئے تھے، یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ بعض علماء نے کہا کہ وہ ذکر تھا، بعض علماء نے کہا کہ وہ نماز کی کیفیت الگ تھی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی. اسی سفر کی ایک نشانی میں یہ بھی بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جب میں اسراء اور معراج کی سفر پر تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہوتا ہے. قبر میں بھی وہ تکلیف نہیں تھی بلکہ تشریف تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک شرف تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ وہ قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جس کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم القدس کے بیت المقدس میں پہنچے، سارے انبیاء کی امامت کی، اور اس کے بعد سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا، اور وہ دوسرا حصہ آسمانوں پر تھا. جیسے کہ روایتیں آتی ہیں، بڑی مفصل حدیث ہے، اور میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں سارے واقعے کو بیان کروں، میں مختصر سے رودات میں وہ نشانیاں بتانا چاہتا تھا. آپ سن چکے ہوں گے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے دعائیں دی. دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر صالح علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ہر نبی نے تعریف کی، ہر نبی کے تعلق سے الگ الگ باتیں بتلائی گئی، کچھ مستند روایتوں سے، کچھ ایسی روایتوں سے جو حسن ہیں. جیسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر پر جو چیزیں دکھلائیں ان میں سے جو بڑے بڑے مسائل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ یہ سوال ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے، سورہ نجم کی آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے حضرت جبریل امین ثم دنا فتدلی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس آیت کی تفسیر میں لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ یہ چیز غلط ہے، اس سے مراد جبریل امین ہیں. بعض لوگوں نے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ تم نے ایسا سوال مجھ سے کر دیا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اخشارت یعنی میرے بال، جسم کے بال کھڑے ہو گئے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیسا سوال تم نے کر لیا؟ دنیا کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزیں دی، نماز کا تحفہ دیا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. اور یہ مسلم ہے. آج بھی کسی سے عقیدے کے بارے میں بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، تو کوئی کہتا ہے یہ سوال کرنا ہی غلط ہے. کوئی کہتا نہیں اللہ تعالیٰ دل میں ہے، بولتا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے.
اللہ کیسے کہیں؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہیں، اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہیں، جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، کہتے ہیں ہر کنکر میں شنکر، ہر پتھر ان کے لیے خدا ہوتا ہے۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں وہ خدا مانتے ہیں، بکرے میں خدا، بھینس میں خدا، سب خدا ہی خدا۔ اسی لیے اس نے کہا کہ میں کس کی عبادت کروں، میں ہی خدا ہوں تو خدا کی عبادت کیسے کرے؟ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو آدمی کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اور سوال کرنا بھی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے، اس لونڈی سے جس کو ایک یہودی نے پتھر سے مار کر سر کچل دیا تھا، اس سے پوچھا تھا کہ بتا تیرا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اوپر اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے۔ اور کہ وہی صحابی تھے جو اپنے غلام کو آزاد کرنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کا امتحان لیا تو پوچھا کہ بولو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ تو دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، تین چیزیں کہا تو رؤیت اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آخرت میں نصیب ہوگا جب ہم جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ، تم اپنے رب کو دیکھو گے، رب کے دیکھنے میں کوئی تمہیں تکلیف دھکم پیر نہیں ہوگی، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ کما ترون لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، لیکن مرنے کے بعد زندگی میں نہیں۔ اور اللہ کسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ بہتان ہے، غلط الزام ہے جو باندھا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتا دی، من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے۔ اور اسی طرح معراج کی جو آیات کبریٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی، شق صدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے جانے سے پہلے جبرائیل امین ایک سونے کا تشت لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پھاڑا گیا، یعنی حلق سے لے کر ناف تک پھاڑا گیا، اور اس سونے کی تشت میں جو معرفتیں، جو حکمتیں، ایمان اور بہت ساری چیزیں تھیں وہ سینے میں اڑیل دی گئیں، اور پھر سینہ سی دیا گیا۔ آج کے زمانے میں، لیٹسٹ زمانے میں تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پرانے زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کان اشجع الناس، اسی شق صدر کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی دلیر تھے، بہت ہی باہمت تھے، اور وہ شق صدر کا معاملہ تھا۔ اور اسی طرح برق کی رفتاری، وہ براق جو بڑی رفتاری کے ساتھ چلتا تھا، جہاں تک آنکھ پہنچتی تھی اتنی تیزی کے ساتھ چلتا تھا۔ اور اسی طرح انبیاء کرام کا جمع ہونا، سارے انبیاء کا ایک مرتبہ جمع ہونا، یہ بڑی نشانیوں میں شامل ہے۔ اور انبیاء سے ملاقات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت ہے، اور ایسا درخت کہ جو بالکل سونے کے پروانوں سے چھایا ہوا ہے، ماغشہ، کہا کہ سونے کے پروانے وہاں چھائے ہوئے ہیں، اور وہاں تک پہنچ کر سارے لوگ رک جاتے ہیں، وہاں سے آگے کوئی نہیں بڑھتا، اور وہاں سے سارے معاملات لیے اور دیے جاتے ہیں۔ اور وہاں پہنچنے پر فرشتوں کے لکھنے، قلموں کے لکھنے کی آواز سنی، تصریف الاقلام، فرشتے جو لکھتے ہیں، اوامر جو لکھتے ہیں، اس کی آواز سنی گئی، وہ سدرۃ المنتہا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں کیا۔ اور وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور دیکھا، فرشتوں کا ایک عبادت خانہ۔ جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ 70,000 فرشتے یہاں روزانہ آتے ہیں، اور ایک دن جو فرشتہ آ جاتا ہے دوبارہ اس کے آنے کی باری نہیں آتی، اتنے فرشتے یہاں عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان نشانیوں میں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم دیکھی، جنت دیکھی، جنت دکھلائی گئی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے امت کو پیغام دیا، ہم بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کی وہ مٹی، جنت کے وہ محلات
ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی. جہنم دیکھی، اور جہنم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عمل خطباء کو دیکھا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل کو دیکھا. یہ ساری چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پر جہنم کے داروغہ مالک کو بھی دیکھا. جبرائیل امین نے بتایا کہ دیکھیے یہ مالک ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے. یہ نشانیاں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی. دجال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور پھر کوثر، نہر کوثر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ اس کے کنارے موتیوں کی طرح ہے. دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، میرے دوستو، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی کیوں گئی؟ اس لیے کہ آپ کو بتائیں، آپ کو سنائیں. یہی ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، صحابہ نے سنایا. آج میری زبانی آپ سن رہے ہیں تاکہ آپ کا ایمان پختہ ہو. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں ارے دنیا میں ہم آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو لوگ قبر کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں. خلاص، یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے. 4 دن مانگ لائے تھے، کہا کہ بالکل 4 دن 2 آرزوں میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. آدمی سمجھتا ہے کہ زندگی کا خلاصہ ہی ہے، آؤ دنیا میں آؤ، کھاؤ پیو اور نسل پیدا کرو، اور جب موت آ جائے تو قبر کے حوالے ہو جاؤ. لیکن آتا کیوں ہے، جاتا کیوں ہے، کہاں جاتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اسی کے جواب کو بتانے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے، اور وہ رسول انہوں نے ان کی تصدیق کے لیے معجزے دیے گئے. اسراء اور معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک اعزاز ہے جو امت کو دیا گیا. اور اس اسراء اور معراج کے سفر کا سب سے بڑا اعزاز 5 وقتہ نماز اس امت کو دی گئی. 50 بہت ساری نمازیں، 50 نمازیں کم کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو یہ 5 وقت کی نمازیں، خمسن وہی خمسون، کہا کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں لیکن 50 نمازوں کا اجر ہے. یہ 5 نمازیں متعین کی گئی، لیکن کتنے ہیں جو 5 وقت نماز کے بھی پابند ہیں؟ مجھے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے اس مسجد کے آس پاس رہنے والے کم از کم 5 وقت نمازوں میں آ جائیں، یا کم از کم فجر کی نماز میں تو آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، فجر کی نماز میں آ جائیں تو مسجد بھر جائے. لیکن کتنے ایسے ہیں جن کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہدایت اور توفیق ملتی ہے؟ نماز جماعت کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں کمزور ہیں، راستہ اچھا نہیں ہے، کوئی مجھے راستہ لے کر مسجد تک آنے والا نہیں ہے، اور بارش پڑتی ہے تو سانپ بچھو آ جاتے ہیں اور میں مجبور ہوں، آپ اجازت دیجئے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں. بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ جماعت کا اجر بتایا گیا کہ 25 درجے ثواب ہے، 27 درجے ثواب ہے. ان اجر و ثواب کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اجازت دے دی، جب جانے لگے تو کہا اتسمع النداء، کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اذان کی آواز تو آتی ہے. کہا کہ جب اذان کی آواز سنتے ہو تو اذان کی آواز کا جواب دو، یعنی تم مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. آج اذان تو لاؤڈ اسپیکر سے ہوتی ہے، آپ کے اور میرے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے. اسراء اور معراج کا تب تذکرہ آتا ہے تو لوگ بڑی خوشی سے تذکرے سنتے ہیں، بڑی خوشی سے واقعات سنتے ہیں. لیکن کتنے ایسے ہیں جو اس بات کا لحاظ کرتے ہیں کہ اس موقع پر یہ جو تحفہ دیا گیا، عظیم جو تحفہ دیا گیا، اس تحفے کا آدمی کتنا لحاظ کرتا ہے؟ حالانکہ حشر میں، قبر میں، ہر جگہ سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا نمازی کے تعلق سے پوچھا جائے گا. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں نماز پڑھتے بھی ہیں تو نہ صف درست ہوتی ہے، نہ تو ارکان ادا ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ پیر سے پیر تک لگانا ان کو گوارا نہیں ہوتا، پیر سے پیر بھی نہیں لگاتے.
حالانکہ صحیح حدیث ہے کہ آدمی کندھے سے کندھا لگائے، پیر سے پیر لگائے، تاکہ نماز اس کی صحیح ہو، صف صحیح ہو اور درمیان میں خالی جگہ نہ ہو۔ تو دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، جہاں شب اسراء اور معراج کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ بڑے مزے سے تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جو اس کی روح ہے، جو اصل اس کا جو تحفہ ہے اور اس کی جو باتیں ہیں، جو بڑی نشانیاں ہیں، اس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں اس وقت، بہت ساری چیزیں، بہت ساری نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی۔ ان میں سے بہت جیسے روایتیں آتی ہیں، حضرت کہا کہ جب میں فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرا، فرشتوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری امت کو سینگی لگانے کا حکم دو، حجامہ جسے کہتے ہیں، حجامہ علاج کے طور پر کہا گیا۔ کہا کہ اسراء اور معراج میں فرشتوں کی زبانی میں نے سنا کہ یہ علاج ہے، اس کو استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ابھی لوگوں میں شعور آیا ہے، اس کو علاج کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علاج ہے۔ اسراء اور معراج کی یہ بھی نشانی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ تمہاری امت کو یہ پیغام پہنچا دو، جنت کی زمین بڑی عمدہ ہے لیکن کاشتکاری کی نہیں ہے، وہاں کی کاشتکاری، وہاں کے خزانے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے ہماری اس ہر امتی کے نام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا گیا ہے۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، یہ چند باتیں تھیں جو اسراء اور معراج کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا تھا۔ بہت بڑا موضوع ہے جس کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن کچھ باتیں تھیں جو میں سمجھا دینا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی پابندی اس کے ارکان کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں اذکار کے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے موجود ہیں تمام کی الجھنوں کو، فکر کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ ہم میں سے جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ، شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے کاروبار میں، دولت میں برکت عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بالرؤوف الرحيم۔